الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ہدایت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، میرا جامعدان جس میں میں آرام پاتا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار ہیں، اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو معاف کر دو اور ان کے نیکوکاروں کی اچھائی کو قبول کرو۔ جناب ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ دنیا کے تمام دیکھنے والے مسلمانوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جو کہ امام علی رضا علیہ السلام کے شہزادے، ناظرین ان کی ولادت پاک کی بہت بہت مبارکباد۔ آئیے مل کر آل سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے اس حسین ترین، اس خوبصورت ترین پھول کی بارگاہ میں ناظرین چلتے ہیں، جو اپنی صفات میں انتہائی جامع تھے، یعنی جنہیں جواد کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، بلکہ امام الجواد کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جو قانے بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، اور جو امام المتقین بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین قدرت کی جانب سے آپ کو وہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں اور وہ مراتب عطا کیے تھے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ذرا تصور کیجئے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی آنگن کی پہلی خوشی بن کر آپ تشریف لائے، اور پھر وہ جو دشمنان اہل بیت تھے جن کو اپنے اوپر بڑا زام تھا، بڑا ناز تھا، جو دشمنی اہل بیت کے اندر بہت آگے جا چکے تھے اور امام علی رضا علیہ السلام کو باقاعدہ طعنے دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام محمد تقی علیہ السلام کو قدرت کی طرف سے خوبصورت سا اور حسین سا جواب بنا کے بھیجا۔ یعنی آپ امام علی رضا علیہ السلام کے گلشن کی پہلی مہکتی ہوئی کلی بھی بنے اور پہلے مہکتے ہوئے پھول بن کے آئے کہ جنہوں نے باقاعدہ تشریف لاتے ہی قدرت کی جانب سے ان تمام دشمنوں کو جواب دیا کہ ہاں اب میں آ گیا ہوں جو واقعتاً امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند کا جانشین بنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین آپ کو بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ظاہر یہ جو مصائب ہیں، یہ جو تکالیف ہیں، یہ جو امتحانات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس قدر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو میسر آئے اور جس انداز سے ان پر تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، تاریخ ناظرین جب اس کو بتلاتی ہے اور جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو یقین مانیے دل ہل کے رہ جاتا ہے کہ کمسنی کا عالم ہے۔ صاحب سوچیے ذرا، کمسنی کا عالم ہے اور امام علی رضا علیہ السلام یعنی بابا جان کی شہادت کی خبر ملتی ہے، کمسنی کا یہ عالم ہے، اور اپنی پھپھو جان کی شہادت کی خبر سنتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ کمسنی کے عالم میں دنیا نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو علمی مسند ہے اب تو وہ خالی ہو گئی، اب تو اس پہ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اہل بیت اطہار کا یہ خاصہ رکھا ہے کہ علم لدنی کا ایک خاص حصہ ان کو عطا کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ وصف بھی عطا کیا کہ اب ظاہری علوم کے حصول کے لیے باقاعدہ نکلے اور مدینے سے خراسان بچپن ہی کے عالم میں گئے۔ فہم و فراست کا ناظرین عالم یہ تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص وصف دیا تھا کہ بچپن میں ہی آپ وہ گفتگو کیا کرتے تھے یا وہ نکات بیان کیا کرتے تھے یا اس انداز سے آپ فہم و فراست کی گفتگو کیا کرتے تھے کہ سننے والے اس کو دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جایا کرتے تھے۔ یعنی آپ جانتے ہیں نا تاریخ کا وہ حصہ جس میں مامون الرشید ایک لشکر کے ساتھ جب جا رہا تھا اور ایک خاص موقع پہ جب رک کر آپ سے گفتگو کرتا ہے تو آپ نے علم لدنی کی روشنی میں وہ نکات اس کے سامنے کھولے، وہ نکات کھولے کہ وہ انگشت بدندہ رہ گئے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مفتیان آپ کی بارگاہ میں باقاعدہ آیا کرتے تھے اور آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ یعنی 15 سے 20 برس کی عمر میں آپ کی علمی شان وہ ہو چکی تھی کہ اس کا ڈنکا چاروں طرف بچتا تھا اور سبھی آپ کی بارگاہ سے آ کر استفادہ کیا کرتے تھے۔ گو کہ آپ کو کسی وجہ سے مامون الرشید کی دامادی قبول کرنی پڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین وہ جو فقر اختیاری تھا، یعنی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آل کی یہ شان ہے کہ دنیا ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہمیشہ دنیا کو ٹھوکر ماری ہے۔ اس طرح سے آپ نے ٹھوکر ماری کہ دامادی تو تھی مامون الرشید کی، لیکن آپ نے مدینہ پاک کو ہی اپنا مسکن بنایا تھا اور آپ کسی پروٹوکول کو اپنے پاس برداشت نہیں کرتے تھے، کسی دربان کو اپنے پاس برداشت نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایک عام آدمی باقاعدہ آپ کے پاس ایکسس لیا کرتا تھا اور آپ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا۔
مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں، اور کیا ظاہر ہے یہ ہماری سعادت آج امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت پاک کے موقع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ دعا بنے اپنے بابا جان امام علی رضا علیہ السلام، اور دشمنان اہل بیت کو قدرت کی طرف سے ایک جواب بنے، یہاں سے آغاز فرمائیے۔ پھر جو القابات ہیں، ایکچولی وہ تو آپ کے القابات آپ کے محتاج ہیں، آپ جو ہے آپ کی ہستی بنیادی طور پہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے وہ پریولیج بن گئی القابات کے لیے۔ آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب 10 رجب المرجب 195 ہجری کو مدینہ طیبہ میں سیدنا امام علی رضا کے ہاں چاند سا بیٹا طلوع ہوا، جن کا نام گرامی حضرت سیدنا امام محمد تقی رحمہ اللہ ہے۔ سبحان۔ حضرت امام علی رضا کے ہاں آپ پہلی اولاد تھے، اور اس سے قبل امام علی رضا کی اولاد نہیں تھی، تو آپ کے لیے لوگ چے میں گوئیاں کرتے۔ کچھ لوگوں نے آپس میں بات کی جو حضرت سیدنا امام علی رضا کے کانوں تک پہنچی، وہ یہ کہ شاید امام علی رضا کی اولاد نہیں ہوگی۔ تو امام علی رضا نے اس وقت سورہ شورا کی آیتیں پڑھی، 49 اور 50 نمبر آیت، جو اس وقت بھی ان تمام لوگوں کے لیے ایک بڑا مؤثر میسج ہے جو اپنی بہوؤں کو تانے دیتی ہیں کہ تمہاری اولاد نہیں ہوتی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اولاد نہ ہونا یہ بہو کے اختیار میں تھا، اور وہ اولاد لینا نہیں چاہ رہی، اور اس جگہ پر اپنی بیٹی کو کھڑا کر کے چند لمحوں کے لیے یہ لوگ نہیں سوچتے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی عزت دیں، بے شک۔ اگر ان کی اولاد ہے تو بھی نہیں ہے تو یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب سنیے آیت نمبر 49 اور 50 بسم اللہ۔ جو امام علی رضا نے پڑھی۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ اللہ۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے۔ بانج کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ۔ وہ سب سے بڑھ کر علم والا اور قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو پتہ ہے میں نے کس کو کیا عطا کرنا، سبحان، کیا تیقن۔ جس کو بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینی، کس کو دونوں دینے، کسی کو دینی نہیں ہے۔ اللہ۔ جب یہ بندے کے اختیار میں ہی نہیں تو بندے پر سوال کیسا؟ اللہ۔ جب یہ بندے کے بس میں ہی نہیں تو بندے کو شرمندہ کرنا یہ ایک بندے کو زیب نہیں دیتا۔ گویا کہ کسی کی اولاد نہ ہونے کا اسے تان دینا یہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اس کی عطا پر سوال اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ امام علی رضا نے یہ آیات پڑھی اور پڑھ کر دعا کی کہ اللہ، اولاد دینے نہ دینے کا اختیار تو تیرے پاس ہے۔ اللہ اللہ۔ مولا تو اپنے اس بندے کو بھی اولاد کے میٹھے پھل سے نواز دے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو امام محمد تقی کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک اور دلچسپ رمز کی بات یہ بھی ہے، جو امام علی محمد تقی کی والدہ ہیں حضرت خیزران، یہ اولاد ہے حضرت ماریہ قبطیہ کی۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ ماریہ قبطیہ وہ ہیں جن سے حضور کے فرزند جلیل صاحبزادہ والا شان حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ سبحان۔ اور سیدنا ابراہیم کے انتقال پر بھی ایسی ہی گفتگو کی گئی تھی جو حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تھا، اور سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اللہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ۔ کہ حضور علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوگی، ان کا دین ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر عطا فرما کر
آپ کو ہر طرح کی خیر سے نوازنے کا ایک بشارت دی، اور اس خیر میں ایک یہ نسل بھی تھی، اولاد بھی تھی جو قیامت تک پھیلے گی۔ تو یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور امام علی رضا کے ہاں بھی حضرت ماریہ قبطیہ کی یہ برکت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام محمد تقی کی صورت میں بیٹا دیا۔ آپ نے نام رکھا محمد، اور آپ کی کنیت ابو جعفر طے پائی، اور القابات جو تھے وہ کثیر ہیں، لیکن ان میں 2 القاب آپ کے بہت غالب ہیں جناب۔ ان میں سے ایک تقی ہے جو گویا کہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تقی متقی کو کہتے ہیں، پرہیزگار، ٹھیک، چونکہ آپ سراپا تقوی تھے اور بہت زیادہ لحاظ رکھتے تھے اپنے تقوی کا، اپنی جلوت خلوت کا، اپنی پاکی پاک دامنی اور باطنی اور ظاہری تطہیر کا، اس وجہ سے آپ کو تقی کہا گیا۔ دوسرا لقب وہ ہے جواد۔ جواد کا معنی ہے وہ بہت بڑا سخی ہو، سبحان اللہ، عطا کرنے والا ہو۔ چونکہ آپ اپنے گھرانے کی تربیت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی برکت بھی ہے، آپ لوگوں کو بے پناہ عطا کرتے تھے، آپ کا ہاتھ بہت کھلا تھا، آپ ہر ایک کو نوازنے پر آتے تو نوازتے ہی چلے جاتے، اس وجہ سے لوگ آپ کو جواد کہتے ہیں، اور یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت اور کیا رچاؤ سے آپ نے تمہید بیان کی، بلکہ آپ نے وہ ظاہر جو گفتگو آپ فرما رہے تھے تو صرف ایک معاملہ نہیں بلکہ کئی ایک معاملات جو کہ عموماً آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے، اور یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ بچیوں کو جو تانے دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کیٹیگرائز کر دیا ہے، اور تانوں سے ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ جب ہم آپ کے مبارک بچپن کی بات کرتے ہیں تو اگین وہی بات ہے جیسے میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا کہ جن تکالیف اور مصائب سے گھرانہ اہل بیت کو گزارا گیا قدرت کی جانب سے، وہ یقیناً ایک بہت بڑا سبق ہم کم از کم گناہگاروں کے لیے۔ تو بچپن کس طرح گزرا، بابا جان کی شہادت کی خبر، پھپھو جان کی شہادت کی خبر، یہ کوئی عام بات نہ تھی، ذرا اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں حضرت امام محمد تقی الجواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چنیدگی اور انتخاب کے باب میں جن خوبصورت جگہوں پر ان کو سجا کر رکھا ہوا ہے اور جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو ان کا ہر پہلو ہی باکمال ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر ول پاور، سبحان انسان کے اندر حوصلہ، اللہ، انسان کے اندر صبر، سبحان اور انسان کے اندر پختگی اللہ، کتنی ہونی چاہیے، تو آپ کو ائمہ اہل بیت میں یہ باتیں ملیں گی۔ اللہ، یعنی اتنی چھوٹی عمر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا مضبوط اعصاب کا ثابت کرنا کہ آپ جن حالات میں پیدا ہوئے تو مسلسل وہ داستانیں سنتے تھے کہ ہمارے ہاں کس طرح کا ایک رویہ رکھا گیا ہے، ٹھیک، ہمارے بزرگوں کو کس آزمائش سے گزارا گیا ہے، ٹھیک، یہ باتیں آپ نے بچپن میں سنی ہوئی تھیں۔ عام طور پر تاثر تو یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے یہ باتیں نہ کی جائیں، بالکل ایسا ہے، لیکن یہاں یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں ان کی گٹھی میں ڈالی جاتی تھیں، ٹھیک، اور لگتا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ فیض جب ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اللہ کہ میں آپ کو ذبح کروں، اللہ، تو تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابو جان آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزریے، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ اللہ تو اکبر، یہ جو فیضان اوپر سے آ رہا ہے اس فیضان کا رنگ یہاں بھی نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو یہ واقعات اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ دین کی راہ پر کھڑے ہو کر، سچ پر کھڑے ہو کر، اللہ حق پر کھڑے ہو کر جتنی بھی آزمائش آ جائے آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آنی۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اس نورانی بلڈ لائن کا خاصہ ہے، یہ اس کا خاصہ ہے۔ تو اس لیے مصائب و علام آپ سنتے تھے اور لگتا ہے یہ مصائب و علام کو مسکراتے چہروں کے ساتھ فیس کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ جو ایک روایت چل پڑی ہے
کہ ائمہ اہل بیت کے تذکرے کے ساتھ حوصلہ وابستہ ہونا چاہیے. اللہ اس کے ساتھ دوسری چیزیں جو ہم وابستہ کر دیتے ہیں گریہ کی وہ چیزیں وہ ایک محبت کے اینگل میں جائز ضرور ہیں، لیکن آئیڈیالزم یہ ہے کہ ان کے تذکرے سے حوصلہ، ان کے تذکرے سے ہمت، ان کا اللہ کا قرب اور حضور کی جو شجاعت کا رنگ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا رنگ ہے اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے وہ جو دودھ مبارک کا رنگ ہے وہ یہاں نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو یہ تو آپ کا بچپن تھا. پھر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب کو خراساں میں لے گئے، جس بہانے سے لے گئے، جتنا قید رکھا، کبھی کسی نے دیکھا کہ امام محمد تقی کہیں مایوس بیٹھے ہوں، کہیں پریشان ہو رہے ہوں، کہیں الجھے ہوئے ہوں. ان کی صاحبزادی ہمیشہ جوبن پر ہی نظر آتی تھی کہ صاحبزادے ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں. اللہ پھر ان کے والد کی شہادت کی خبر ان کو بھی ملی، اور 5 برس کی عمر تھی ان کی جب ان کے بابا جان گئے تھے. بالکل ٹھیک. اور 3 برس کے مطلب جو ہے اپنا 3 برس کے تھے تو صرف. لیکن جنید صاحب ہم تو چونکہ ان چیزوں کو ویسے ناپتے ہیں، ولی کامل کی بھی ایک لمحے کی صحبت مل جب آپ کو کیا کچھ دے جاتی ہے. ان کو 3 سال کے جو والد کے نگاہوں کا فیض مسلسل ملا. نہیں 5 سال تو مسلسل ملا اور 3 سال کی جو ہے مطلب اپنا وہ دوری رہی نا. بالکل ٹھیک. وہ جو ابتدائی سالوں میں جو فیض ملا اس فیض نے وہ رنگ دکھایا تو دنیا اسی پر تو حیران ہے. یار 5 سال کے بچے کو حضرت امام علی رضا نے کیا فیض انڈیلا ہے کہ وہ علم کی تو باتیں ہو رہی ہیں. تو ان میں دیکھا کہ یہ شجاعت کا رنگ. پھر پھوپھی جان کا بھی پتہ چلا جن کی مسلسل شفقت بھی تھی اور شاید وہ سہارا بھی تھی، وہ بھی پتہ چلا کہ نہیں وہ اپنے بھائی جان کے ملنے کے لیے وہاں گئی ہیں. کچھ روایتوں کے مطابق ملاقات ہوئی، کچھ کے مطابق نہیں، رستے میں آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور ان کو اسی علالت کے دوران ہی واصل بحق ہونا پڑا. تو ان سارے شواہد کے باوجود بھی امام محمد تقی کو نہ پریشانی ہوئی نہ جنبش آئی، بلکہ وہ جس اعتماد کے ساتھ آگے بات ہوگی مامون اور رشید کا سامنا کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، وہ سارے حیران ہوتے ہیں. یہ بڑا ایک کمال پہلو ہے آپ کی ہستی کا. دشمنان اہل بیت نے تو ظاہر ہر دور کے اندر کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جائے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتر کر دیا ہے، بدتر کر دیا ہے. ان کی شان کون گھٹائے گا صاحب؟ پوری کائنات جو ہے ان کے صدقے شان پاتی ہے بنیادی طور پہ. تو تاثر یہ تھا کہ چونکہ بابا جان کا ظاہر مطلب شہادت ہو گئی تو اب ظاہری علوم اس طرح سے آپ نہ حاصل کر پائیں گے. ایون وہ جو مسند امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اس پہ بھی آپ تشریف فرما اس انداز سے نہیں ہو پائیں گے. لیکن ظاہری علوم آپ نے حاصل بھی کی. آپ مدینہ پاک سے خراسان کی طرف بھی گئے تو وہ کیا معاملہ وہ ذرا یہ بتلائیے. اور پھر وہ ایک تاریخ کا بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے کہ ابھی ظاہر ہے یہ نوجوانی کی کمسنی کی عمر ہے، لیکن وہ ایک خاص موقع پہ مامون الرشید کا لشکر گزرتا ہے، ایک کنورزیشن، ایک مکالمہ ہے، اور اس میں آپ کا تدبر، آپ کی علم فراست جس انداز سے سامنے آتی ہے. فرمائیے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاع احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر سے میں بات شروع کروں گا. آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. جب نور کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر علم لدنی کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہوا تھا، اور ظاہری علوم کے لیے آپ مدینۃ المنورہ سے خراساں کی طرف گئے. میں یہاں اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سا خراساں کے بارے میں بتانا چاہوں گا. 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا شمالی حصہ ہے، ایک جنوبی حصہ ہے. ٹھیک ہے. شمالی حصہ اس کا عراق ہے اس وقت موجودہ دور میں، اور جنوبی حصہ اس کا ایران کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایران کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے درمیان آپس میں تقریباً مدینۃ المنورہ اور جو شمالی اس کا حصہ ہے اس میں 401 کلومیٹر کا فاصلہ. اوکے. بچپن میں آج ہم اگر اس ماحول کے اعتبار سے دیکھیں تو بچے کو باہر نہیں بھیجتے ماں باپ. تو دین کی تعلیم کے لیے، ظاہری علوم کے لیے ان کی ماؤں نے کتنی قربانی. اللہ اکبر، کیا اچھی بات آپ بتا. تنہائی اور اکیلے قافلوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھیج دیے کہ اللہ کی راہ کے سپرد کر دیے، اللہ کے سپرد کر کے بھیجا تاکہ علم دین سیکھے اور اپنے بڑوں کے نام کو روشن کر. اللہ اکبر. 400 کلومیٹر دور بھیج دیا اپنے سے دور،
اور یہ اپنے بڑوں کی روایت کو زندہ رکھا کہ اسلام کے لیے انہوں نے کیسے بڑوں کو اپنے بچوں کی قربانیاں دی. اور پھر جب خراسان آپ چلے گئے تو یہ وہ والا خراسان ہے جو عراق کے ساتھ وابستہ ہے, یہاں آپ تشریف لائے. ٹھیک ہے. ایک دن مامون الرشید کا وہاں سے گزر ہوا تو بچے اپنی کھیل میں مصروف تھے, تو جب وہ آیا تو سب بادشاہ کا نام سن کے بھاگ گئے. آپ امام تقی علیہ الرحمہ وہاں کھڑے رہے. جب مامون الرشید وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا سب بھاگے, ایک بچہ کھڑا, تو سوال کیا آپ کیوں نہیں گئے؟ تو اس بات کو سنانے سے پہلے حضرت زبیر بن عوام یاد آ جاتے. انہوں نے بھی یہی بہادری اور جرت اور مظاہرہ کیا تھا اپنے زمانے میں. جی جی. تو پھر حضرت امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مامون الرشید سے, میں کیوں بھاگوں؟ ٹھیک. کیا آپ کے آنے سے رستہ, میرے کھڑے ہونے پر رستہ تنگ ہو گیا؟ تنگ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر میں ہٹ جاتا تو کیا رستہ کشادہ ہو جاتا؟ ایک بات یہ کہی. اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے میں ڈر کے یہاں سے بھاگ جاؤں. پھر اس نے کیا کیا, وہاں سے گیا اور وہاں سے باہر جا کر اس نے ایک باز چھوڑا شکار کے لیے. ٹھیک. اور شکار کر کے وہ ایک مچھلی کو لایا. واپسی پر جب مامون الرشید وہاں سے گزرا تو آپ کی فراست نظر ایسی تھی کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ اکبر. ایمان والے کی فراست نظر سے بچو, وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اور جو ذاتی بھی نوری ہیں اور ان کے اندر سرایت بھی نور کی ہے, اور ان کی نگاہیں کیسی منور تھی. کیا تو حضرت امام تقی سے پوچھنے لگا کہ یہ بتائیں کہ آپ اب کیوں نہیں یہاں سے گئے؟ تو آپ نے پھر وہی جواب دیا اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی یہ شان ہے کہ اس نے مچھلیوں کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا, لیکن سلاطین اپنے بازوں سے ان کا شکار کروا. اللہ اکبر. اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ, آپ کے بیٹے اور آپ کی نسلیں کہاں تک علمی اور روحانی فیض و برکات سے مستفیض تھی. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. کتاب الشفا علم و حکمت کا حصول آپ کو بتلاتے ہیں ایک وظیفہ. جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک الباعث 100 مرتبہ پڑھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اپنے حکم سے اس کا قلب جو ہے وہ علم و حکمت سے منور فرما دے گا. سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا کمال قول مبارک فرماتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں. کتنی؟ 4 شرائط. فرماتے ہیں کہ دل میں احساس ندامت, زبان سے استغفار, گناہ کی تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کرنا. محمد نام ہے ان کا, سخی جواد عالی ہے. محمد نام ہے ان کا, سخی جواد عالی ہے. امامت میں سیادت میں تقی پیارے مثالی ہیں. فقیہان زمانہ چومتے ہیں ان کے قدموں کو. فقیہان زمانہ چومتے قدموں کو, جہاں کے تاجور جواد کے در کے سوالی ہیں. جہاں کے
ساجد بیک ملتی ہے زمانے کو، سخی کے در سے ساجد بیک ملتی ہے زمانے کو، وہ اپنے عاشقوں کے دنیا و عقبا میں آل ہیں، محمد نام ہے ان کا، سخی جوان